نوٹس وعلیکم السلام. میں ذرا نا کھڑے ہو کے پڑھاؤں گا. باقی قرآن وغیرہ تو ہم کھڑے ہو کے پڑھا نہیں سکتے ہیں. کبھی کبھی موقع ملتا ہے نا, بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھا سکتے نا. قرآن کی ایک وہ ہے, میں نہیں سمجھتا اس طرح قرآن اس طرح چلتے پھرتے کیسے پڑھائیں گے. قرآن کی تفسیر پڑھیں, حدیث پڑھیں. مختلف یہ جو عقلیات یا جو فنون ہوتے ہیں علوم عالیہ میں سے, اس کو پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا سکتے ہیں نا. قرآن حدیث کو تو تھوڑا ادب ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے مدرسے میں مہد میں ایک شیخ آئے تھے, شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ, فوت ہوئے ہیں پچھلے سال ہی. تو وہ ہمیں صحیح بخاری پڑھا رہے تھے. جو اس شہر کا نام یاد نہیں آ رہا, جلال پور پیر والا ملتان. جی جی. تو صحیح بخاری وہ ہمیں پڑھا رہے تھے, انہیں کرسی دی گئی, وہ کرسی پہ بھی نہیں بیٹھے, نیچے بیٹھے. کہ حدیث میں نیچے بیٹھ کے پڑھاؤں گا. بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جناب, ہم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ تو یہ جو ہے نا, مطلب ایسے نہیں حلال حرام والی بات نہیں ہوتی ہے, بات کبھی کبھار آداب تک بھی آتی ہے. ہم جو ہے وہ قضیہ نبوت, ثبوت نبوت پڑھ رہے تھے. اور پہلے ہم نے جو بات ہم نے دیکھی, ایک آن لائن میں چیک کر لوں صحیح آ رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں جو پڑھا تھا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک ہے ڈی ایس جو کہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن مرتب دین پر جو ہے وہ اس کا وہ انکار کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اور دین تو پھر بلا انکار کرتے ہیں. تو جب نبوت کا قضیہ سامنے آتا ہے, نبوت کی بات آتی ہے, آیا کہ انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں اور جو سلسلہ چلا ہے وہ سلسلہ صحیح ہے, انبیاء برحق ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے تو نبوت کا امکان یعنی نبوت کی پاسبلٹی نوٹس کو سامنے رکھیں, پیج نمبر 9 ہے. نبوت کا امکان, نبوت کی پاسبلٹی سب سے پہلے ثابت کی جائے گی. جب نبوت کی پاسبلٹی یعنی امکان ثابت کر لیا جائے تو پھر یہ قضیہ یا یہ نیریٹو تو باطل ہو جاتا ہے کہ نبوت پاسبل ہی نہیں ہے, جب یہ بات کر لی جائے کہ نبوت پاسبل ہے. دوسری بات, نبوت پاسبل ہے, صرف پاسبل ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے. صرف ممکن ہی نہیں بلکہ نبوت ضروری بھی ہے, یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. جناب نبوت ضروری ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا ممکن ہے. جی ہاں, یہ بھی بات ہم نے پڑھی تھی کہ ضروری ہے اور ثابت کرنا بھی ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر نبوت کو ثابت کرنا, نبوت اتنی ضروری چیز ہے اور اس کو ثابت نہ کیا جا سکے تو یہ اللہ تعالیٰ میں نقص پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی دلائل نہ بھیجے ہوں. پھر اگلا جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی نبوت کے ثبوت پر استدلال کیسے کیا جائے. نبوت کے ثبوت پر استدلال کیسے کیا جائے. تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا سچا انسان, اس میں آپ کو فرق کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ معاملہ انتہائی آسان ہے. بنسبت عام سچے اور جھوٹے انسان میں فرق کرنا یہ تھوڑا ابھی بھی مشکل ہے, لیکن چونکہ ہم کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں
تو پھر سب سے بڑے جھوٹے یعنی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اور سب سے بڑے سچے یعنی نبوت کا سچا دعویٰ کرنے والا، ان کے درمیان فرق کرنا کتنا آسان ہے. تو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں کنفیوز ہوں کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں یا نہیں، تو ہم ان کو یہی کہیں گے یہ معاملہ سب سے زیادہ کائنات میں جو معاملہ آسان ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑے جھوٹے کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے. اور نبوت کے ثبوت پر استدلال کیسے کیا جائے، ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جھوٹ اور سچ کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن سے انسان جو ہے وہ پتہ کر سکتا ہے. مثلاً جھوٹ کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، جھوٹ کے کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، یعنی ان نشانیوں سے پتہ چل سکے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. کلام میں ربط نہیں ہو مطلب جی ہاں، کلام میں تعارض، کانٹرڈکشن، خود کے فائدے کے لیے، لیکن یہ جھوٹ کا نیسسری امپلیکیشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی باتیں کی جو اپنے فائدے کے لیے بھی ہیں. ہم بھی روزمرہ کی بنیاد، یہ جھوٹ کا امپلیکیشن، جھوٹ کا وہ نہیں ہے، لوازم نہیں ہے. ظاہر اور باطن میں تضاد ہونا، اخلاق کا برا ہونا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہم روزمرہ کی زندگی میں پہچانتے ہیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس نے یہ حرکت کی، یہ حرکت کی، ٹھیک ہے. تو یہ نبوت پر استدلال کرنا ایسے کیا جائے گا. پھر ہم نیکسٹ ٹاپک تھا دلائل النبوہ کے اساس. دلائل النبوہ کیا ہوتے ہیں؟ دلائل النبوہ کیا ہوتے ہیں؟ نبوت کی حقانیت کے دلائل، سیدھی سی بات ہے، نبوت کی سچائی کے دلائل. تو دلائل النبوہ کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف تعداد، یعنی صرف معجزات ہی نہیں جیسے کہ متکلمین کا موقف ہے. یہ آپ صرف بات یہ سمجھے کہ تعداد یعنی بہت سارے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. تعداد ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، مختلف قسم سے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، بلکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، پیج نمبر 11 پہ آئے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ظہور اور بیان کے اعتبار سے تمام ادلہ برابر نہیں ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی کون بتائے گا؟ ظہور اور بیان میں تمام ادلہ برابر نہیں ہے. شیخ اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے دلائل جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں. کسی کو سائنٹیفک ریزننگ سمجھ آتی ہے تو کسی کو عام بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو ہر بندے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلائل پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. جی اسی لیے ہم قرآن کو جو کہتے ہیں نا، قرآن کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ملٹی لیئرڈ اپروچ پہ چلتا ہے. ایک ہی آیت میں ایکسپرٹس کے لیے بھی دلیل ہے، اسی آیت میں ایک عام آدمی کے لیے بھی دلیل ہے، اسی آیت میں ایک بالکل ان پڑھ کے لیے بھی دلیل ہے، ایک ہی آیت میں. یہ معجزہ ہے قرآن، یعنی ایک ہی وقت میں وہ بہت سارے کیٹیگریز کو ایڈریس کرتا ہے قرآن. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کی تفسیر کہ کتنے لیولز ہیں، بہت ایکسپرٹ لیول پہ بھی آتی ہے، ایڈوانس لیول پہ تفسیر آتی ہے، بہت بیسک لیول پہ بھی تفسیر آتی ہے. یہ آپ کسی بھی فلسفی کی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. فلسفی کی کتاب فلسفیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگوں کو دور کی بات. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے. بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ ظہور اور بیان کے اعتبار سے تمام ادلہ برابر نہیں ہے. تمام ادلہ کلیئر کٹ تو ہیں، لیکن کسی کے لیے کچھ زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، کسی کے لیے کچھ. تو یہ دلائل النبوہ جو ہیں وہ دلائل ربوبیت کی جن سے ہیں، جس طرح سے دلائل ربوبیت جو ہیں وہ اس کے بھی مختلف لیولز ہیں ظہور اور بیان کے اعتبار سے، اسی طرح دلائل النبوہ بھی ہیں. کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سمجھ میں آ جاتے ہیں،
کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے ذریعے سچا مان لیتا ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دیکھ کے جو ہے وہ ان کو سچا مان لیتا ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کے انہیں سچا مان لیتا ہے. تو بہرحال کسی کو کیا سمجھ میں آتے ہیں, کسی کو کیا سمجھ میں آتے ہیں, انسان کے مزاج مختلف ہیں. اگر ہم یہ تنگ کر دیں نا کہ نہیں نبوت ثابت ایسے ہی ہو سکتی ہے, اللہ کا وجود ایسے ہی ثابت ہو سکتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں, تمہیں یہی دلیل سے اللہ کا وجود ماننا پڑے گا. اگر اتنا میں دائرہ تنگ کر دوں تو ہم نے وہ کام کیا جو قرآن نے نہیں کیا. قرآن نے تو بار بار یہ بتایا کہ ہم پھیر پھیر کے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ یہ عقل لگائیں, ریزننگ کریں پھیر پھیر کے مختلف طریقوں سے. تیسرا وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ بشر کی قدرت سے باہر ہونا, بشر کی قدرت سے باہر ہونا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دلائل النبوہ انسانی قدرت سے باہر ہوتے ہیں؟ انسان وہ چیز نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے بھی تو اپنی رسیاں یا لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا. ہاں وہ ایک ایلوژن تھا, تخیل تھا, قرآن میں بھی لفظ اسی کے استعمال ہوئے ہیں. تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کے جو اژدہا بنا تو اس نے سب کو ختم کر دیا, کھا لیا. ٹھیک ہے, تو ایک ایلوژن ایک طریقے سے تھا. یا اگر اس کو ہم ایلوژن ان اے سینس یہ بھی مانے کہ ٹھیک ہے وہ بنے تھے لیکن حقیقتاً سانپ نہیں تھے, تو سب وہ جو ہے وہ اژدہا کھا گیا اس کو. اسی طرح جو دلائل النبوہ میں سے جو ہے وہ بشر کی قدرت سے باہر ہیں, انسانی قدرت سے باہر ہیں. چوتھا وصف یہ ہے کہ دلائل النبوہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, نبی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل ہیں وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے, کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دلائل النبوہ جو ہے نا, دلائل النبوہ جو ہیں یہ ڈائریکٹلی necessarily مباشرتاً ضرورتاً دلالت کرتے ہیں نبوت کی سچائی پر, یعنی فلاں شخص کے نبی ہونے پر. اسی لیے ان دلائل کو جو ہے نا وہ آیات الانبیاء کہا جاتا ہے. آیت کیا ہوتی ہے؟ جو بلا واسطہ کسی ذات پر دلالت کرے. اسی اللہ کے بھی دلائل کو کیا کہتے ہیں؟ آیات. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا یہ اللہ کی وجود کی دلیل ہے, یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے, بلکہ ومن آیاتہ, ومن آیاتہ اللہ کی آیات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آیت کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ سائن. جو جس چیز پر وہ سائن ہوتی ہے یا آیت ہوتی ہے اس کے اور کسی اور کے درمیان واسطہ ہوتا ہے نہیں. دلیل میں تو ابھی پریمس 1, پریمس 2, پریمس 3, کنکلوژن, یہ پڑھا ہے نا اپنا آرگیومنٹ سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, دلیل میں تو ابھی بھی ایک مقدمے سے 2, دوسرے سے 3, پھر ان سب کو ملا کے ایک کنکلوژن آئے گا. آیت میں ایسا نہیں ہوتا. آیت میں آپ نے ایک فٹ سٹیپ دیکھا, فوراً سے پہچان گئے یہ فٹ سٹیپ یہاں پہ آدمی گزرا ہے, یہ نشانی ہے اس کی. تو دلائل النبوہ جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نیسسریلی, اس کو کہتے ہیں تلازم یا ضرورتاً, نبوت پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے یہ نبوت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. یعنی یہ جو دلائل ہیں, یہ آیات ہیں یا دلائل ہیں, یہ نبوت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, اس میں اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ یعنی جو دلائل نبی کو دیے جاتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے, چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو. تو اس سے ایک بات ہمیں یہ پتا چلی کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کے دعوے کرتا ہے
جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو نبی سے بھی بڑی نشانیاں دکھانے والا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر پر چل رہا ہے، اور جناب کعبہ آ رہا ہے طواف کرنے. تو انبیاء کے لیے تو ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان اولیاء اللہ کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہواؤں میں چل رہے ہوتے ہیں اور یہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور سمندروں پر جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ شیاطین ان کو اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جنات جو ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. جو سلیمان علیہ السلام جو بلقیس کا جو عرش لے کے آئے تھے، جو جن کتنا پاورفل تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ ایک عرش لے کے آیا. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ دلائل النبوہ جو ہوتے ہیں، جو نبوت پر ڈائریکٹلی بلا واسطہ مباشرتاً دلالت کرتے ہیں، بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہوتا یہ اے سے بی، بی سے سی، سی سے نبوت. کس کا ہے؟ میرا. تو یہ اے بالواسطہ نبوت پر دلالت کر رہا ہے. لیکن اگر میں یہ بی یہ سب کاٹ دوں، اب کیا ہوگا؟ اے ڈائریکٹلی نبوت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں آیت. تو یہ نبوت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں اگر آپ واسطے لے آئے نا تو پھر بیچ میں اور بھی لوگ شریک ہو سکتے ہیں. جی آواز نہیں آ رہی؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل میں نے ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے بھائی. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کہاں سے آ گیا؟ ڈائریکٹلی میں نے اے یہ بی یہ لکھا ہے، یہ تھوڑی لکھا ہے. اے دلیل ہے بی کے لیے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اے نیسیسیٹیٹس بی، بی امپلائز اے، یہ ہوتا ہے. بہرحال چھوڑیں اس کو. مقصد اس کا یہ ہے کہ اے بی پر دلالت کرتا ہے. ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے. تو یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. صحیح ہے. اگر ہم کسی اور کو دلائل النبوہ میں مشارک یا دلائل النبوہ سے بڑھ کے ہم کسی اور کو یہ چیزیں دے دیں تو یہ اللہ میں جو ہے وہ نقص پیدا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت کے لیے، کیونکہ نبی خاص ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلائل بھی خاص ہی مہیا کرتے ہیں. ابن تیمیہ یہی فرماتے ہیں کہ لا يجوز ان يظهر الرب ما جعله دلیلا لنبوة مع عدم النبوة، کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دلائل ظاہر کرے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیے ہیں کسی غیر نبی کے لیے، کسی غیر نبی کو وہی دلائل عطا فرمائے. ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منافی ہے، اس کے علم کے منافی ہے. ٹھیک ہے، اگلا بھی کال اسی کے کچھ ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ آخری پیراگراف میں دیکھیں لکھا ہوا ہے متکلمین ان دلائل کے فی نفسی. اب آپ یہ پوچھیں گے آپ ہر پوائنٹ میں آپ متکلمین کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ نہیں، اب دیکھیں میں اصل میں ابھی آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ متکلمین کیا کرنا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ابھی اس سبجیکٹ میں ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ملحدوں کے ساتھ ہے نا، ملحد کے ساتھ ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں. یہ سبجیکٹ اسی لیے ہے. پھر آپ بار بار جو ہے وہ مسلمانوں پر آ جاتے ہیں، متکلمین کا یہ موقف ہے، متکلمین کا فلاں موقف. اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ان کو صاف کرنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ الہاد کا رد کر رہے ہیں، آپ الہاد کا رد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان مسلمانوں نے جنہوں نے الہاد کا نہ جانتے ہوئے رد کرنے میں ان کی تائید کر دی.
کیونکہ قرآن و حدیث کا علم کم تھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ بار بار میں متکلمین پہ یہاں پہ آ جاتا ہوں, کیونکہ متکلمین کون تھے متکلمین؟ وہ تو ان میں سے تھے. ویسے کون تھے, کیا معاملہ ہے ان کا؟ نہیں, متکلمین فلسفے سے متاثر تھے, فلسفی نہیں تھے. علم الکلام والے, ان کا کیا مقصد کیا ہے علم الکلام کا؟ شیخ ریشنلٹی کے ذریعے جو ہے ملحدوں کو اسلام کی دعوت, اپنی عقلیات, فلسفی عقلیات سے قرآن و حدیث کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے, تو کہیں کہیں الہاد کا رد کرتے کرتے انہوں نے الہاد کو سپورٹ کر دیا, اسلام کو ویک کر دیا, اسلام کی پوزیشن کمزور کر دی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہاں پر دہریوں کی چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے ساتھ ساتھ متکلمین بھی آ جاتے ہیں, رگڑے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ یہ اسلام کی پوزیشن ویک کر رہے ہیں نا, کہ یہ جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ جو آج کل کے کچھ ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے بعین ہی وہی اعتراض کیے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے متکلمین پر کیے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ ایتھیسٹ جو مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, یہ وہی اعتراض ہیں جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ, جو کہ اہل سنہ کے منہج کے ہیں, وہ متکلمین پر رد کر رہے تھے, اعتراض کر رہے تھے. اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے, یا نبی کو ثابت کیا ہے, نبی کی حقانیت کو ثابت کیا ہے, یہ غلط طریقہ ہے, اس سے ایتھیوس کی پوزیشن اور اسٹرانگ ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ تم یا تو خاموش ہو یا پھر طریقے کی دلیل دو, یعنی قرآن و سنت کی دلیل دو. تو بس مقصد جو ہے وہ یہ ہے, آپ کو یہ بھی پڑھانا ہے, مقصد نہیں ہے کہ متکلمین نے کیا حشر نشر کیا ہے. ابھی آپ فی الحال جو ہے وہ جو سیدھا سادہ طریقہ ہے وہی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. اب اگر ایک نبی کے دلائل, اگر ایک نبی کی حقانیت کو ثابت کر دیا جائے تو تمام نبی انبیاء کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے, نہیں ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ یعنی میں ثابت کر دوں کہ ایک کوا فلاں جگہ پر سفید تھا, تو اب یہ تو میں ثابت کر سکتا ہوں نا کہ کوا سفید ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو محض ایک شخص کی نبوت ثابت کرنے سے نبوت کا قضیہ ثابت ہو جائے گا, یعنی نیریٹو, نبوت کا جنرل نیریٹو ثابت ہو جائے گا ایک نبی کو ثابت. اب آپ یہ نہیں, اب مثال کے طور پر ایک ملحد کہے گا ٹھیک ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت ثابت کر دی, موسیٰ علیہ السلام کو ثابت کریں, عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کریں. میں کہوں گا میں نے ایک ثابت کر دی ہے, اب اس سے جو آپ کی پوزیشن تھی وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ یہاں وہاں ڈائیورٹ نہ کریں, کیونکہ جزئیہ موجبہ کلیہ سالبہ کو باطل کر سکتی ہے. یہ منطقی اصطلاح ہے, یعنی جزئیہ موجبہ ایسی جزئی حقیقت جو کہ افرمیٹو ہو, جو کہ پازیٹو ہو, جو کہ اس بات ہو, جس میں کلیہ سالبہ کو باطل کر سکتی ہے. کلیہ سالبہ یعنی ایسا جنرل سٹیٹمنٹ جو کہ نگیشن میں ہو, جو کہ نیگیٹو ہو. کلیہ سالبہ کیا ہے؟ انبیاء ہے ہی نہیں, انبیاء کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. یہ جنرل نیگیٹو سٹیٹمنٹ ہے, یعنی مطلق نفی کا سٹیٹمنٹ ہے. میں نے ایک نبی کی حقانیت کو ثابت کر کے اس جنرل نیگیشن کو میں اس کا رد کر سکتا ہوں. اگر میں نے ایک نبی کی حقانیت ثابت کر دی تو اس سے وہ جنرل نیگیشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے اس کا. چلیں جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کیا ہے؟ پہلی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ کمال شخصیت. لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون.
اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل قرآن میں دی ہے کہ نبی ذرا ان سے کہو کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ یعنی عمر گزاری ہے میری، دیکھیے تمہیں زندگی، صادق امین کہتے تھے مجھے تم، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں سیرت سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کمال شخصیت تھی، کمال شخصیت تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا شخصیت کا با کمال ہونا، شخصیت کا اچھا ہونا، یہ بھی ایک دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. تو اس لیے جو ہم مسلمان ہیں اور ہم خصوصاً جو طالب علم ہیں، ہماری شخصیت کو بالاولیٰ اچھا ہونا چاہیے. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا مسلمان تو دیکھیں ایسے ہوتے ہیں، تو اعتراض تو صحیح کرتے ہیں، اعتراض تو صحیح کرتے ہیں، اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقلی طور پر غلط ہے، کیونکہ آپ اسلام کو دیکھیں مسلمانوں کو نہ دیکھیں. عقلی طور پر تو غلط اعتراض ہے، لیکن اخلاقاً آپ دیکھیں تو یہ صحیح اعتراض ہے کہ اگر اسلام ایسے مسلمان پیدا کر رہا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں نا ہمیں ایسے نہیں چاہیے اسلام. تو کیا وجہ ہے اسلام کیا ایسے مسلمان پیدا کر رہا ہے کہ اسلام میں خلل ہے؟ نعوذ باللہ. ہاں علم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، آج علم نہیں ہے. بعض علم والوں کے پاس، بعض کا لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا، بعض علم والوں کے پاس عمل نہیں ہے، ایسے ہی ہے. دوسری جو دلیل ہے نبوت کی، کمال شریعت. یعنی ہم یوں کہتے ہیں نا عموماً جی علماء آج بے عمل ہو گئے ہیں، علماء آج بے عمل ہو گئے ہیں. یہ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ اچھا نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا ابن القیم یا ہمارے اسلاف جب بھی کسی دینداروں کی مذمت کریں گے نا، مولویوں کی یا دینداروں کی یا فقہا کی، تو ہمیشہ لفظ آپ دیکھنا وہ کون سا استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الذین ينتسبوا الى الفقہ والذین ينتسبوا الى الحدیث والذین ينتسبوا الى العلم. کیا مطلب ہوا کہ ہاں بعض ویسے علماء اچھے ہیں، بغیر کنڈیشن کے علماء اچھے ہیں، ہاں جو برے ہیں ان میں برائی پائی جاتی ہے جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جو فقہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جو حدیث کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. یعنی those who associate themselves to fiqh or to hadith they are bad. اہل الحدیث یا فقہا یا محدثین یا علماء یہ اچھے ہیں. یعنی مطلق جو علماء کی تعریف آتی ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی جو ہے نا اپنے الفاظ میں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم دینداروں کی مذمت کریں نا، جی علماء چیختے رہتے ہیں، جی علماء یہ کرتے ہیں، جی بس یہ کرتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایک ہی جمعے پڑھاتے رہتے ہیں. بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کو رگڑ دیا اور آپ نے انتہائی نا انصافی کا کام کیا. ٹھیک ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ جی وہ لوگ جو اپنی نسبت علم کی طرف کرتے ہیں، کبھی کبھار وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کبھی چور اگر سچ بول دیتا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ سارے چور سچے ہیں. تو ہمیں اصطلاحات میں بڑا ہوشیار رہنا چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں جہاں پہ یہ بڑے مسائل چلتے ہیں کہ اصطلاحات جو ہیں وہ انکلیئر ہوتی ہیں اور کوئی پازیٹیو باتیں کر رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں اور کوئی نیگیٹو. چلیں جی، کمال شریعت. دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ کمال شریعت. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسی شریعت لائے ہیں جس میں کوئی فلو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں محاسن شریعہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو چکا، کوئی خلل باقی نہیں ہے. تو جب ہم شریعت کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یار یہ تو مارولس شریعت ہے، یہ ہر دور کے لیے اتنی پرفیکٹلی اپلائی ہوتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کسی انسانی عقل کا نتیجہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ شریعت پر تان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شریعت جو ہے وہ
اس میں غلامی کو اپروو کرتی ہے. یہ شریعت جو کہ عورتوں کے حقوق کو سلب کر لیتی ہے, یہ وہ شریعت ہے جس نے عورت اور مرد کو برابر نہیں رکھا ہوا. یہ وہ شریعت ہے جس نے جبراً لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ اور یہ وہ اور یہ وہ اور فلاں فلاں اتنے سارے اعتراضات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو کیا ان کو یہ شریعت کا کمال نہیں دکھ رہا؟ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ علم نہیں ہے. ہے نہیں شریعت. مائک استعمال کریں. بہت سارے لوگ ہیں اور جیسے ممالک ہیں جو نام سے بولتے ہیں کہ شریعت ہے, شریعہ کمپلائنٹ ہے, لیکن اصلی میں شریعت ہے نہیں ادھر, اور اس کے خلاف لوگ بولتے ہیں. اور جیسے اور ان کا ایک باعث بھی ہوتا ہے مورالٹی کے مطابق کہ نا یہ عورتوں کے یہ سارے حقوق ہونے چاہیے, اگر نہیں ہے تو یہ غلط ہے. تو ان کو پھر پرفیکشن دکھتی نہیں ہے جبکہ اس میں پرفیکشن ہے. شیخ ایسے ہے کہ وہ ایک اسپیکٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایز اے ہول پوری سوسائٹی پہ کیسے اسلام جو ہے ہر کسی کو نہیں دیکھیں, اس سے بات وہ پراپر اپنی رائٹ دے رہا جگہ کہہ ہے, رہے ہو. لیکن مثال کے ایک طور پر اسپیکٹ سے دیکھ ایک رہا کوئی ہے. پرابلم لے لو نا, ایک کوئی پرابلم لے لو. مثال کے طور پر آپ لے لو کہ عورت کو مرد کے برابر جو ہے وہ حق نہیں دیا گیا وراثت میں یا فیملی لائف میں. فیملی لائف میں مرد کے پاس ایک درجہ اوپر ہے, اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ورثے میں بھی جو ہے وہ دگنا حق ہے مرد کے پاس. تو مرد اور عورت کو برابر ٹریٹ نہیں کیا گیا. تم کہتے ہو کہ یہ شریعت لیکن تمہاری شیخ بڑی کامل اور پرفیکٹ ہے, تو کہاں سے ماں کو تو کامل ہے؟ دیا یہاں گیا. تو مرد اور عورت کو ایکول قرار نہیں دیا گیا شریعت میں. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھے, جواب نہ دیں مجھے, جواب نہیں چاہیے. مسئلہ کیا کہ اس کو شریعت اچھی نہیں دیکھ رہی, کیا مسئلہ میں یہ پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب بتائیں. وہ اپنی نفسانی ایک خواہش. سیکنڈ, ان کو ذرا مائک دیں. ان کے ایسپیکٹ سے انیکول ہے نا, وہ ان کے ایسپیکٹ سے, ان کے اینگل سے انیکول ہے, ہمارے اینگل سے ایکول ہے. ہمارے اینگل سے کیسے ایکول ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو, عورت کو جو ہے وہ نصف مل رہا ہے مرد کے. وَلِلذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ ایکول کی جگہ الْأُنثَيَيْنِ. عدل کا لفظ استعمال کر لوں, ہاں, عدل کا لفظ استعمال کر لوں کہ عدل کا لفظ استعمال کرنا ہوگا. تھوڑا قریب پہنچ رہے ہیں جی, آپ بتائیں. مائک دیں ان کو, مائک دیں. اسلام ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا, جسٹس کی بات کرتا ہے. ویری گڈ. تھوڑا اور میں چاہ رہا ہوں, مطلب آپ کو جو ہے نا, مطلب کوئی یہ بات کرے کہ مجھے شریعت میں تمہاری کوئی کمال نہیں دکھ رہا, مجھے تو جو ہے وہ انیکوالٹی, انجسٹس, انٹالرنس, وائلنس, کلنگ, یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. تو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ کیا دیکھ رہا ہے ایسا شریعت میں؟ صحیح ہے. دیکھیں آپ لوگ سب جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن وہ سامنے والی جو اعتراض کر رہے ہیں نا اس کی جڑ کو نہیں اکھاڑے گی. مطلب ہم جو ہے وہ کناروں پہ گھوم رہے ہیں, اصل مسئلہ کیا ہے اس پہ جانا چاہیے. جی اچھا جناب, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی بات اپنی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن میں جو چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو چشمہ پہنا ہوا ہوتا ہے نا وہ اس نگاہ سے دیکھتا ہے. اب آپ کو شریعت میں خامی اس لیے دکھ رہی ہے
کیونکہ آپ نے ماڈرنٹی یعنی جدیدیت کا چشمہ پہنا ہوا ہے. اس جدیدیت کے چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کو اسلام واقعی انٹالرنٹ, وائلنٹ, ان ایکول, انیکوالٹی, یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو کیا ایکوالٹی اچھی اقدار میں سے ہے یا نہیں؟ پہلے تو اس پہ تو سوال کریں نا. آپ کو جو ہے وہ اسکول میں یہی سکھایا گیا کہ ایکوالٹی از گڈ. میں کہہ رہا ہوں ایکوالٹی از ناٹ گڈ. برابری اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر فریڈم اچھی چیز نہیں. وہ آپ نے جو ہے نا چشمہ پہنا ہوا ہے جدیدیت کا, آپ کے نزدیک فریڈم اچھی چیز ہے, میرے نزدیک نہیں ہے. ریسٹرکٹڈ فریڈم میرے نزدیک اچھی ہے. ریسٹرکٹڈ ایکوالٹی یا آپ جو بھی کہیں, تو یہ جو ویلیوز ہیں جو تمہارے اندر ٹھوسی گئی ہے نا, یہ کہتا ہے ہمارے اندر ٹھوسی گئی, تو ہم کہتے ہیں تمہارے اندر ٹھوسی گئی. 16 سال کی پڑھائی جو تم نے کی ہے تمہارے اندر ٹھوسی گئی ہیں. جو دقیانوسی ہے, ڈوگما ہے, جو یہ ویلیوز اچھی ہے ہی نہیں. کس نے بولا اچھی ہے؟ تو پہلے ان ویلیوز پہ پہلے تو یہ چشمہ اتارو نا, پھر ہم بات کر سکتے ہیں. ورنہ تم اس چشمے سے دیکھ رہے ہو تو تمہیں جو ہے وہ امریکہ کا افغانستان میں جو ہے وہ اچھی چیز لگے گی. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کا دوسری جگہ فتح کرنا یہ تمہیں وائلنس سکھے گا. تو پہلے چشمہ اتارو پھر ہم بات کرتے ہیں. تو آیا کہ یہ اچھی اقدار ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان بائسڈ ہو کے بات کریں, تم اپنا چشمہ اتارو جدیدیت کا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دین شریعت کامل ہے, اچھی ہے یا نہیں ہے. ایک سیکنڈ. اب مثال کے طور پر اس کو جو ہے نا وہ صبح شام یہی درس دیا جاتا ہے کہ بھائی فریڈم از گڈ. تو جب وہ یہ پڑھتا ہے, قوم لوط کا واقعہ پڑھتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جنس پرستی کیوں بری ہے اور سود لینا دینا کیوں برا ہے. جب دونوں آپس میں فریقین راضی ہیں تو فریڈم, ہمیں کیا تکلیف ہے بیچ میں, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے جب دونوں آپس میں راضی ہیں. تو وہ وہاں سے آ رہا ہے کہ فریڈم از گڈ. جب وہ چشمہ پہنا ہوا ہے نا اس نے, کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آزادی مطلق آزادی اچھی چیز ہے, تو اس کو پھر یہ جزئیات میں مسئلہ نہیں دکھے گا. تو اس کی وہاں پہ اصل جڑ کو پکڑنا ضروری ہے. ایک سیکنڈ, یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ ایبسولوٹ فریڈم از گڈ, یہ پہلے مجھے ثابت کرو, پھر ہم آئیں گے ہم جنس پرستی یا فریڈم آف پریس یا فریڈم آف ایکسپریشن یا جتنی تمہاری لبرل ویلیوز ہیں ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. پہلے اپنے ان ویلیوز کو ثابت کرو کہ یہ اچھے اخلاقی اقدار ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں جزئیات پہ نہیں لڑنا, ہمیں اصول پر لڑنا ہے, اصول پر بات کرنی ہے. جب یہاں اوپر بات ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ شریعت جو ہے وہ یہ واقعی فطرتاً اچھی شریعت ہے. ٹھیک ہے بھائی, کیوں لوگ شریعت صاحب کا دور میں شریعت کا کمال دیکھ کے شریعت ایمان لائے تھے اسلام پر. ہرقل نے یہی پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے ہیں. ابو سفیان نے کہا اس چیز کا, بڑی کمال کی شریعت ہے اور واقعی یہ حق ہے. تو وہ اس وقت کے بادشاہ نے پہچان لیا ہے محاسن شریعت کو, شریعت کے کمال کو. آج کا جو ہے وہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا شریعت کے کمال کو نہیں پہچان سکتا. وجہ جدیدیت کا چشمہ بنا ہوا ہے. اس کو ہر چیز جدیدیت کی طرح دکھائی دیتی ہے, جدیدیت کی اقدار سے وہ سوچنا شروع کرتا ہے. اگر آپ نے کالا چشمہ پہنا تو ہر چیز کالی دکھائی دے گی. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مائک لیں. مائک کے بغیر میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا آپ سے. پھر اگر وہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ کرے کہ آپ اسلام کا چشمہ اتار کے ہم سے بات کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ آپ اگر یہ آرگیومنٹ کریں, آپ اگر وہ آگے سے یہ جواب دے کہ آپ اسلام کا چشمہ اتارا, آپ نے بھی تو اسلام کا چشمہ پہنا ہوا ہے, تو آپ کو جو ہے وہ چیز اچھی لگ رہی ہے, مجھے کوئی اور چیز اچھی لگ رہی ہے, تو آپ اسلام کا چشمہ اتاریں, میں جدیدیت کا چشمہ اتارتا ہوں. ایک بالکل نیوٹرل پوزیشن پہ آ سکتے ہیں ہم. میں تو یہ کلیم ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام نیچرل ہے. اسلام نے کوئی چشمہ پہنا ہوا نہیں. ایک سیکنڈ سنیں, پہلے آرگیومنٹ پورا سن لیں. اسلام نے کوئی چشمہ پہنا ہوا ہی نہیں ہے, میں یہ کلیم کر رہا ہوں, اور پھر مجھے اس کلیم کو پروف کرنا ہے کہ یہ دین فطرت ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ چیزیں دیکھو تمہاری فطرت کے مطابق ہے, یہ وہ چیزیں ہیں, اس میں فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے تمہاری فطرت کے مطابق ہے.
اب جو تمہاری باتیں ہیں وہ فطرت کے بالکل منافی ہیں، مثلاً فلاں چیز، یہ ہماری انسانی فطرت کے منافی ہیں. تو لہٰذا جو دین فطرت ہے، جو ورلڈ ویو نیچرل ہے، وہ ان بائسڈ ہے. میں تو یہ کہہ نہیں رہا، یہ تم نے کہا کہ میں نے چشمہ پہنا ہوا اسلام کا، میں نے ایک نیچرل پوزیشن پہ ہوں، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ ایک اصولی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اس پہ آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر، اب پتہ نہیں نیکسٹ ایئر میں سے کون سا ایئر میں پڑھاتا ہوں، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ماڈرنٹی کے بارے میں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اس پہ ہماری ایک ورک شاپ بھی ہوئی تھی، اسلام اینڈ ماڈرنٹی. اس میں یہی باتیں ہوئی تھی کہ ماڈرنٹی کیا ہے، جدیدیت کیا ہے، جس کا چشمہ پہن کے انسان کو شکوک، جس کا چشمہ پہن کے انسان کو اسلام صحیح نہیں لگتا. صحیح ہے، یعنی اس کے کچھ اصول ہیں. وہ فلاں کسی چیز کو اچھا دیکھتا ہے جس کو اسلام اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ کسی اور چیز کو برا سمجھتا ہے جس اسلام اچھا سمجھتا ہے. تو اگر آپ نے وہ چشمہ پہن لیا نا تو پھر اس طرح کے اعتراضات آپ کریں گے. اور اس کی مثال، بہرحال اس کو بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو ہم جو ہے وہ عام اسلام مسلمان کس طرح سے متاثر ہیں اس جدیدیت. آپ باہر چلے جائیں، ہر کسی نے یہ چشمہ پہنا ہوا ہے. اسی لیے نا فضول کے اعتراضات آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی اسلام یہ ہے، اسلام یہ، اسلام نے یہ کہا، اسلام نہیں، یعنی چیری پکنگ ہوتی ہے تاکہ اسلام کو تھوڑا سا لبرل بنایا جائے. تو اس میں یعنی یہ آج کے دور کا جو ہے نا بڑا ایک فتنہ ہے. آگے چلتے ہیں. تو کمال شریعت جو ہے وہ اسی کو دیکھے گی جو فطرت کے جتنا قریب ہوگا اتنا اس کو شریعت دین اسلام کی پرفیکشن نظر آئے گی. جی مائک، اچھا ذرا آپ تیسرا مائک جب تک پہنچے گا پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اصلاح کا عزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں کتنی ایک طلب تھی اصلاح کی، وہ ہم قرآن اور حدیث سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں نبی آپ کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائے. تو اصلاح کا عزم یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. چوتھا جو ہے وہ غیب کی خبروں کی تصدیق. جی آپ سوال کر رہے تھے. شیخ صاحب اگر بالفرض بات مان بھی لی جائے کہ ہم اسلام کا چشمہ اتار دیتے ہیں تو ہم بھی اسلام نہیں مطلب آپ کے جو آپ نے جو بات بتائی وہ تو 100% درست ہے کہ فطرت ہے اور ہم نے اس پہ قائم رہنا ہے. لیکن بالفرض اگر ان کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں چلیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جدیدیت میں تو اس قدر خرابیاں ہیں ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اور پھر جو آپ نے جو طریقہ بتایا تھا ثابت کرنے کا کہ دین فطرت ہے جس میں عالمگیریت ہے، غیر کسبی ہے، اس کے ذریعے سے پھر بھی ثابت کیا بالفرض اگر سمجھانے کے لیے اگر کہہ دیا جائے. آخری اسٹیٹمنٹ واپس سے دہرائیں. بالفرض سمجھانے کے لیے ان کی بات مان لی جائے کہ چلے ہم بھی اتارتے ہیں آپ بھی چشمہ اتار دیں تو ہم ان کے پہلے اخلاقی مطلب جو ماڈرنٹی کے جو خرابی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم اپنے دلائل دے سکتے ہیں کہ دیکھیں غیر کسبی ہے جو عالمگیریت والے جو اپنے اصول بتائے. دیکھیں آپ نے دونوں نے ایک چشمہ تو پہننا ضروری ہے آپ کو دونوں کو. جب ایک سوال یہ ہے، آپ نے مائک ہٹا دیا تھا، بہرحال سوال یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ اسلام کا چشمہ اتار دیں، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اتار دیا، تو ہم اتار کے تو جدیدیت پر جو ہے وہ رد کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ڈبیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں نے ایک ہی چشمہ پہنا ہو. اب مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود ماڈرنٹی کا چشمہ پہن لیں، جدیدیت کا، اور جدیدیت کے چشمے سے اس پر رد کریں گے. بھائی تم اپنے اصول کے خود کانٹرڈکٹ کر رہے ہو، تم اپنے اصول کے خود منافی ہو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہوا بھی ہے. یعنی جب میں اس پہ دیکھ رہا تھا لبرلزم اور اسی طرح ہومو سیکشوالٹی پہ، تو ہومو سیکشوالٹی جو ہے وہ جدیدیت کی اصولوں کی خود منافی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ خود منافی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جدیدیت کے چشمے پہن کے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ مناظر، یعنی جو جس سے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو
اس کے لیول پر اتر کے اس سے آپ آرگیو کرو. ایک طریقہ تو یہ ہے, یہ بھی قرآن میں ملتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی قرآن میں, کہ ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ تم جن جدیدیت کے اصولوں سے آ رہے ہو تم خود اپنے آپ کو کانٹریڈکٹ کرو, پہلے تم خود تو کنسسٹنٹ ہو پھر ہم سے بات کرنا. ایک یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جدیدیت کا چشمہ نہ پہنیں, آپ کہیں بھائی دیکھو ایک کام کرتے ہیں ہم نیچرل چشمہ پہنتے ہیں, فطرت کا چشمہ. آپ اپنے آپ کو ایک نیچرلسٹک کہہ رہے ہو یا نہیں کہتے, ٹھیک ہے, ایک ہی چشمہ پہن کے جب آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو آپ بات کرنا جو ہے وہ آسان رہے گا. ورنہ آپ نے, اس نے جدیدیت کا پہنا ہوا ہے, آپ نے اسلام کا پہنا ہوا ہے, تو پھر آرگیومنٹ کہیں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام, اگرچہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام چشمہ ہے ہی نہیں, اسلام ایک نیچرلسٹک ریلیجن ہے, اس لیے آپ اسلام کی ویلیوز سے آپ اس پر رد کر سکتے ہیں, آرگیو کر سکتے ہیں. قرآن اور سنت نے یہی کیا ہے. جی مائک دیں. وہ جو بندے سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوں اور ہم نے اس کو بولا کہ اسلام فطری ہے اور پھر ہم اس کے اصولوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس نے اگر یہ آگے سے بولا کہ جو جدیدیت ہے یا جو بھی اس کا ورلڈ ویو ہے وہ اس کی فطرت اتنی اسپوائلڈ ہے, اتنی میسڈ اپ ہو گئی ہے کہ وہ بولے وہ فطری ہے, تو پھر ہم اس کا کیسے جواب دیں گے؟ پھر وہ تو بولے گا کہ تم بھی فطری بول رہے ہو, میں بھی فطری بول رہا ہوں. تو پھر اس پہ ہم واپس سے ریپیٹ کریں. جیسے اگر کسی کا ڈسکشن چل رہی ہے, ڈیبیٹ چل رہا ہے, ہم نے بولا کہ یہ تو ماڈرنٹی کا چشمہ اتارو اور کیا بولتے ہیں جو فطرت کی نیچرل, صحیح نیچرل جو اس سے بات کرتے ہیں, تو آگے سے بولے گا کہ جو ماڈرنٹی یا اس کی جو مورل اسٹرکچر ہے یا اس کی جو مورل ویوز ہیں وہ بولے گا وہ نیچرل ہے, وہ فطری ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جیسے وہ بولتے ہیں عورتوں کے حقوق ایکول ہونے چاہیے اور ایسی کوئی بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کی فطرت اتنی میسڈ اپ, اتنی کلاؤڈڈ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ فطری سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو پھر وہ آگے سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہم اس کا کیسے رد کریں؟ میں نے بھی بتانا, ہم اسلامک ویلیوز سے ہم رد کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایکوالٹی مطلوب نہیں ہے. ہم اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ برابری مطلوب, برابری اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر برابری تم اتنا ہی ہو تو پھر تم اپنے ورلڈ ویو میں کہاں ایکوالٹی کو ہر جگہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہو, تم خود نہیں کر رہے. اسی طرح فریڈم ہے, کیوں قوانین بناتے, کیوں پنشمنٹس ہیں تمہارے یہاں, جب فریڈم جو ہے وہ بالکل تمہارے نزدیک جو ہے وہ فریڈم اچھی ہے, تو جو تم فریڈم کو ریسٹرکٹ کر رہے ہو تو ہم بھی کر رہے ہیں, ہم اپنے ورلڈ ویو کے مطابق کر رہے ہو, تم اپنے ورلڈ ویو کے مطابق کر رہے ہو. تو کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ جب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیسا ہے, اگر بہت زیادہ تکبر ہو تو پھر اس کو اس کے لیول پہ اتر کے اس کی انکنسسٹنسی شو کرنی پڑتی ہے. ورنہ آپ اسلامک ویلیوز سے آرگیو کریں, قرآن اور سنت نے ایسے ہی کیا ہے. اسلامک ویلیوز سے آرگیو کریں, مثال کے طور پر اگر وہ کہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ حقوق آدھے دیے ہوئے, حقوق مثلا وراثت میں, تو آپ جو ہے وہ آرگیو کریں کہ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ایکوالٹی تو وہاں ہو جہاں پہ جنس ایک ہو, جہاں پہ چیز ایک ہو, ٹھیک ہے. وہ آتا ہے نا اس میں عربی میں قاعدہ ہے کہ ایکول چیزوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا یہ جسٹس ہے, ڈفرنٹ چیزوں کو ٹریٹنگ ڈفرنٹ آبجیکٹس ڈفرنٹلی از جسٹس, ٹریٹنگ ایکول آبجیکٹس ایکولی از آلسو جسٹس, از ناٹ اکوالٹی. ٹھیک ہے, تو اکوالٹی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر جسٹس اکوالٹی کا تقاضا کرے گی تو پھر وہاں پہ ہم اس کو جسٹس کہیں گے, اکوالٹی نہیں کہیں گے. تو اسلام نے جو ہے وہ اکوالٹی کو انڈورس نہیں کیا, اسلام نے جسٹس کو کہا ہے. اکوالٹی کی تو ہر جگہ نفی کی ہے, قرآن نے تساوی کی نفی کی ہے. ٹھیک ہے, لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, لیس الذکر کالانثی, ٹھیک ہے, لیس الذکر کالانثی. اسی طرح مرد عورت کی طرح نہیں ہے, علم والا جاہل کی طرح نہیں ہے, گنہگار نیک کی طرح نہیں ہے. اکوالٹی کی نفی ہی ہے. ہاں ہاں, جیسے کہ آپ نے ابھی یہ ایکوالٹی کی بات لائی, اب کیونکہ ہم لوگ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں ماڈرنٹی کے چشمے سے, اگر نہ مانے بھی تو ہمیں میڈیا انفلوئنس کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے, مطلب جو لے مین ہے اسے لگتا ہے کہ اسلام کے پاس, کیونکہ اس نے اتنا وہ نالجیبل نہیں ہے لے مین, تو اسے لگتا ہے کہ اسلام کے پاس ایکچوئل دلائل نہیں ہیں ٹو پروو that it is supreme than the concept of equality which the modernists have. تو اس کا کیا, کس طریقے سے ہم رد کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں؟ میں کچھ اور سوچ رہا تھا, میں ان کے
اس پہ سوچ رہا تھا, میں نے آپ کا نہیں، آخری ایک شکریہ. سوال نہیں سنا. میں یہ اصل میں ایک اور جو مجھے ایک پوائنٹ یاد آیا, میں کسی کے ساتھ ایک آرگیومنٹ چل رہی تھی اس پہ, تو انہوں نے کہا کہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے نا یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جانوروں میں, کچھ جانوروں میں پائی جاتی ہے, اور ایسا ہے, ٹھیک ہے, کچھ جانوروں میں پائی جاتی ہے. تو آپ پھر ایک یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین نیچرل ہے, تو دیکھیں یہ چیز نیچرل ہے, اور پھر اسلام کا مطلب, میں نے کہا نیچرل تو جو اسٹریٹ سیکشل ایکٹیویٹی بھی ہے یہ بھی نیچرل ہے, اسلام نے یہاں پہ بھی ہماری حدود مقرر کی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیزائرز کا نیچرل ہونا جو ہے وہ ضرور, یعنی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی کانسیپٹ آف فریڈم آتا ہے کہ اس فریڈم کو آپ نے کتنا, ٹھیک ہے, اگر کسی کی یہاں نیچرل ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا اب کہ اس کو جو ہے وہ اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اصل میں جو پوائنٹ آف نیچرلسٹک جو ماڈرنٹی لاتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایوولوشنری لائن میں کہیں جو ہے وہ نیچرلسٹک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تم جانوروں سے اپنی نیچرل ریلیجن کیوں ڈرائیو کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے انسانوں میں کراس کلچرلی دیکھو, جانوروں میں تو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچرل آپ کو دیکھیں گی, جو آپ بھی جو ہے انسیسٹ وغیرہ جو ہے, اسی طرح ریپ کیسز ہیں, وہ جانوروں میں آپ کو, یعنی جانوروں سے اگر آپ نے نیچرل چیز نکالنی ہے تو پھر آپ, یعنی وہ میری بات چل رہی تھی اس سے, آپ کے اس پہ بات آئی مجھے, تو آپ جو ہے وہ نیچرل, اپنے آپ کو نیچرل کہہ رہے ہو کس بنیاد پر کہ جانوروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ ہیومن جو ہے وہ ایوولوشنری ٹری کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے تمام جانور ہیں اس طرح ہیومن جو ہے, ہیومن بینگ بھی ایک جانور ہی ہے. تو ہم کہیں گے اگر آپ کو نیچرل پوزیشن دیکھنی ہے انسانوں میں کیا ہے, تو وہ بچوں میں دیکھی جاتی ہے, یا ان معاشروں, یا کراس کلچرل دیکھی جاتی ہے کہ کراس کلچرل کون سی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جانوروں سے آپ نیچرل ریلیجن ڈرائیو نہیں کرتے. اس سے ایک یہ آئی ہے کہ جب میری بھی ڈسکشن ہوتی ہیں تو وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے ایوولوشن کی آپ نے بات کی نا, کہ یہ پھر وہ ایوولوشن بولتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایوولوشن سے ہی آئی ہے, جو نیچرل ہے وہ بھی ایوولوشن سے آئی ہے, جیسے انسان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ بھی ایوولوشن سے آئے ہیں. تو اگر آپ جیسے اگر کوئی بندہ بولے گا یہ جو اسلام ہے وہ فطری ہے, وہ نیچرل ہے, تو بولے گا ہوگا نیچرل, اگر آپ مان رہے ہیں ہوگا نیچرل, لیکن میں بول رہا ہوں ایوولوشن سے آیا ہے, تو ایکسپلینیشن اس کی ایوولوشن دیتا ہے. تو ہم اس کا کیسے رد کریں گے؟ پھر ہم اس کا یہ نہیں بول سکتے کہ نیچرل ہے, اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہ آگے سے بولے گا کہ نیچرل ہو سکتا ہے لیکن ایوولوشن سے. اس پہ ہم تھوڑا سا کلاس کے بعد باہر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. شیخ میرا کویشچن رہ گیا, آپ بھی انشاءاللہ کلاس کے باہر, چلیے صحیح, یہ اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. تو اصلاح کا عزم جو ہے, اچھا یہ کس پوائنٹ پہ تھے ہم لوگ؟ غیب کی خبروں کی تصدیق. تو چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ غیب کی خبروں کی تصدیق. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر مسلمانوں کا بیت المقدس, یعنی آپ کی موت کے بعد فتح ہونا, کس دور میں یہ فتح ہوا تھا بیت المقدس؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی. ٹھیک ہے, علامات قیامت میں سے فتح بیت المقدس, یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے. تو آپ کی موت کے بعد فتح ہونا, اسی طرح اپنی وفات کے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دینا, اور ایسا ہی ہوا. اسی طرح بدر کے موقع پر کفار قریش کا مقتل, یعنی اس جگہ جہاں پہ قتل ہوں گے وہ کفار مکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی کر دی تھی. تو یہ ساری جو ہیں وہ واقع ہوئیں. یہ غیب کی خبروں کی تصدیق. ہاں سورہ روم میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے دیکھیں, محض یعنی صرف غیب کی خبریں افراہیم بھائی, ہاں پروف ریڈنگ آپ نے کی ہے. غیب کی خبریں دینا ہے, دینا دلیل نہیں بلکہ جزم کے ساتھ خبر دینا. اچھا دلیل کیا ہے؟ صرف غیب کی خبر دینا دلیل نہیں ہے نبوت کی. ہم یہ جب یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیوچر پروفیسیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ویسے ہی آئی ہیں, پروف ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی بہت سارے جو ہیں وہ فارچون ٹیلرز ہیں, بہت سارے کوہان اور جادوگر اس طرح کی خبریں بتا دیتے, تو ان کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, تو کیا وہ بھی نبی ہو گئے؟ ہم نے کہا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دے رہے ہیں. فردر مور, اور تو اور اس کے ساتھ اور, یعنی
دلیل نہیں بلکہ جزم کے ساتھ خبر دینا, کثرت سے غیب کی خبر دینا, جرت کے ساتھ دینا, حالانکہ نہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے نہ کسی دوسرے ادیان یا قوم کے لوگوں سے روابط تھے. یہ تمام قرائن یعنی یہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ دلائل مل کر دلائل النبوہ ہے. جرت کے ساتھ دینا اور بالکل جو ہے اسپیسیفائی کر کے دینا, اور یہ جتنے فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ویگ اور جنرل خبریں دیتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں. تو یہ مل کر جو ہے وہ دلائل النبوہ میں سے ہے. یہ ساری چیزیں آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی, بہت ساری ہیں. اسی طرح قرآن کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے عقلی دلائل دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یعنی اب قرآنی دلیل سے ہم نیکسٹ کلاس میں آرگیومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا آرگیومنٹ ہم اسٹرکچر کریں گے قرآن کی دلیل, قرآن کی آیت سے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عقلی دلیل ہی دیتا ہے, ہمیں اس کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کی ہی کچھ آیت لے کے ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوے کو ہم وہ آگے پریزنٹ کریں گے. عقلی قرآن لاجیکل ہے, ریشنل ہے. میں ایک آدھ سوال جو ہے وہ آن لائن دیکھ لیتا ہوں. جزم کا میننگ کیا بنے گا؟ جزم کا میننگ یعنی سرٹنٹی کے ساتھ, یقین کے ساتھ. سوال ہے کہ ڈیبیٹ کیسے سیکھیں گے ہم؟ جب بھی کسی ماڈرن انسان سے مقابلہ پڑتا ہے تو لگتا ہے پتہ ہونے کے باوجود جواب دینے سے جواب ڈھنگ سے دینا نہیں آیا. کوئی سورس ہے ڈیبیٹ سیکھنے کی؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں فن جدل. اگر آپ کو نہیں آتا, آپ خود مطمئن ہے, آپ نہ گھسیں اس میں. اگر آپ کو پہلے اپنے اس کو جو ہے نا یعنی یہ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس حق ہو اور وہ اس کو بیان بھی صحیح طریقے سے کر سکے. یہ فن جدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسکل آف ڈیبیٹنگ ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے جو علم والے ہیں وہ بہت جاہل انسان کے سامنے ہار جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتے. اسے کہتے ہیں فن الجدل. ٹھیک ہے, اس پہ بہت ساری کتابیں ہیں عربی وغیرہ میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ علماء نے لکھی ہیں آداب البحث والمناظرہ, فن جدل, فن مناظرہ, کیسے کیا جاتا ہے مناظرہ. ٹھیک ہے, ایسے ہی نہیں جو ہے وہ انسان نکل پڑے کہ بھائی جی ڈیبیٹ کرنی ہے جی, ہم تو جو ہے وہ چیمپئن بن کے آ گئے. علم جتنا بھی ہو لیکن آپ کو بیان کرنا نہیں آ رہا تو بھی آپ جو ہے وہ ویک پوزیشن میں. اور اگر آپ کو بیان بہت کرنا آتا ہے لیکن علم نہیں ہے تو اسلامکلی شرعی اعتبار سے بھی آپ ویک پوزیشن میں, کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ بات لگا دیں گے جو آپ کے یعنی دنیا تو آپ کو مل جائے گی, آپ جیت جائیں گے ڈیبیٹ, لیکن آخرت نہیں ملے گی. اب جی آپ کا سوال کیا؟